دل لہو میں کھونا تجھے، شب نیند بھر سونا تجھے، دل لہو میں کھونا تجھے، شب نیند بھر سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آئیے کچھ گفت و شنید سے پیشتر انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں غلامانہ انداز میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی کریم وعلیہ وآلہ وسلم۔ محترم حضرات، گزشتہ جمعہ حضرات میں شب برات سے متعلق کچھ باتیں سماعت فرمائی تھی، اور یہ ماہ مبارک شعبان المعظم کا مہینہ اہل ایمان کے لیے بڑا ہی خیر و برکت والا مہینہ ہے، بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے، خاص طور سے بندے مومن کے لیے کہ وہ اپنے دلوں کی صفائی، اپنے جسم کی صفائی، اپنے ذہن اپنے فکر کی صفائی اور اپنے آپ کو پاک و صاف کرنے کا بہترین مہینہ ہے۔ عام طور سے سماجی اعتبار سے بھی لوگ رمضان المبارک کی آمد سے پیشتر اپنے گھروں کی صفائی کرتے ہیں، اپنے دکانوں کی، مکانوں کی، آفسوں کی صفائی کرتے ہیں، ہمارے گھروں کی کوڑا کرکٹ اور دیگر جو ایسے سامان ہیں ہمارے استعمال کے لائق نہیں، انہیں گھروں سے نکال پھینکا جاتا ہے۔ حد تو یہ ہو گئی ہے کہ قرآن مقدسہ کو بھی گھر میں نہیں رکھا جاتا ہے، لا کے مسجد میں رکھ دیا جاتا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، لوگ کہتے ہیں گھر میں جگہ نہیں ہے اس لیے قرآن مقدسہ کو نکال دیتے ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ گھر میں ہمارے لیے جگہ ہے، ہماری بیوی کے لیے جگہ ہے، ہمارے بچے، ہمارے بیٹے بیٹیاں کے لیے جگہ ہے، آنے والے رشتہ داروں کے لیے جگہ ہے، کھانا بنانے کی، کھانے کی، سونے کی، تمام چیزوں کی جگہ ہے، قرآن رکھنے کی جگہ نہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ اللہ؟ تو ہم گھروں کی صفائی کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے، یا عید آ رہی ہے، یا ایسے مقدس مہینوں میں ہم اپنے گھروں کا پینٹ کرتے ہیں، کلر کرتے ہیں، ڈیکوریشن کرتے ہیں۔ کیوں؟ آنے والا خوش ہو جائے، آنے والا دیکھ کر کے عش عش کر اٹھے، آنے والا ہمارے گھر کی صفائی، ہمارے گھر کا کلر، ہمارے گھر کا ڈیکوریشن، ہمارے گھر کی سجاوٹ دیکھ کر کے وہ باغ باغ ہو جائے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اپنے دلوں کی بھی صفائی کر لیں۔ یہ دل بھی ایک گھر ہے، اور ایسا گھر ہے جس میں سارا جہاں سمایا ہوا ہے، یہ جہاں بھی اور وہ جہاں بھی، سارا جہاں سمایا ہوا ہے۔ تو اس گھر کی صفائی بھی ضروری ہے، اس میں بھی جتنے کوڑا کرکٹ ہے وہ سب نکال پھینکیے، دل کو پاک و صاف کیجیے، دل کو گندگی سے، آلودگی سے اور ایسے جراثیموں سے جو دل کو تکلیف دینے والے ہیں ان سے پاک کیجیے۔ تو ہم نے تو گھروں کو پاک کرنے کے لیے طرح طرح کے کیمیکل اور طرح طرح کے آلات کا استعمال کیا، طرح طرح کی چیزوں کا استعمال کیا جس سے گھر مکمل صاف ہو جائے۔ لیکن وہ گھر، جس گھر کو اللہ نے اپنی تجلی گاہ بنایا ہے، اللہ نے اپنا گھر بنایا ہے، جس میں اللہ اپنی تجلیوں کا نزول فرماتا ہے، وہ گھر کون سا گھر ہے؟ وہ بولیے، دل ہے۔ دل کیا ہے؟ وہ دل، تو زور سے بولو یار، وہ دل ہے۔ اور اس دل میں دیکھیے جہاں ماں کی محبت ہے، باپ کی محبت ہے، بیوی کی محبت ہے، بیٹے کی محبت ہے، بیٹی کی محبت ہے، دوست احباب کی محبت ہے، دنیا والوں کی محبت ہے، اسی دل میں اللہ کی محبت ہے، رسول اللہ کی محبت ہے۔ اور یہ دل اپنا ایسا گھر بنایا رب تبارک و تعالیٰ نے کہ آپ دیکھیں ہر گھر میں تالا لگتا ہے، لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے؟
آپ کے گھر میں تالا، ان کے گھر میں تالا، ان کے گھر میں تالا، ہمارے گھر میں تالا، اور یہیں پر بس نہیں بلکہ جنت میں بھی تالا۔ سنا کہ نہیں آپ نے؟ جنت میں بھی تالا، دوزخ میں بھی تالا، کعبۃ اللہ میں بھی تالا۔ لیکن ایک گھر اللہ نے ایسا بنایا جس میں چابی نہیں، تالا نہیں، اس کی چابی اللہ کے پاس ہے، اور وہ گھر ہے جو ہمارے دل ہے۔ وہ گھر کون سا گھر ہے؟ ہمارا دل والا گھر ہے۔ اس گھر کی چابی کسی کے پاس نہیں، جنت کی رضوان کے پاس، دوزخ کی مالک کے پاس، اور کعبے کی جسے اللہ نے سونپ دیا ان کے پاس، حضرت عثمان کے پاس۔ لیکن دل کی چابی اللہ نے اپنے پاس رکھا۔ اس دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ جس کا راز خود ابلیس کو سمجھ میں نہ آیا۔ جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو دیکھا تو سارا معائنہ کیا اور ہنسنے لگا اور کہا کیا بنایا ہے رب نے تو نے؟ اے اللہ تو نے کیا بنایا ہے؟ یہ اگر بھوکا ہو تو گر جائے اور زیادہ کھا لے تو پریشان ہو جائے، کیا بنایا ہے؟ لیکن دیکھتے دیکھتے جب وہ دل کے پاس آیا تو جھانک جھانک کے دیکھتا رہا، اور فرشتوں سے کہا یہ کوئی ایسی کوٹھری ہے جو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یا ایسی کوٹھری ہے جو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ وہی تو راز الہی والا گھر ہے، وہی تو معمہ خداوندی ہے کہ اللہ نے اسے اپنے پاس رکھا ہے اور اسے ہمارے سینے میں رکھا ہے۔ اسی کو دل کہا جاتا ہے۔ اب اس دل کو پاک کیسے کریں گے، اسے صاف کیسے کریں گے؟ ہماری دنیاوی زندگی اور دنیاوی آلائشوں سے یہ دل ہٹ گیا ہے، یہ دل پٹ گیا ہے، یہ دل گرد آلود ہو گیا ہے، یہ دل صاف کرنے کو مانگتا ہے، یہ دل پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ مجھے صاف کر لو، مجھے پاک کر لو، مجھے ان کوڑا کرکٹوں سے، ان گردوں سے، ان آلودگیوں سے پاک کر لو۔ حضرات محترم، تو اگر دل کو پاک کرنا ہے تو آپ کو جھوٹ سے پاک ہونا ہوگا، دل کو پاک کرنا ہے تو آپ کو بغض و حسد و کینہ سے پاک ہونا ہوگا، اگر آپ کو دل پاک کرنا ہے تو گناہوں سے پاک ہونا پڑے گا، اگر دل کو پاک کرنا ہے تو آپ کو لین دین پاک کرنا ہوگا، اگر دل کو پاک کرنا ہے تو ان کے تاک جھانک کو بند کرنا ہوگا، اگر دل کو پاک کرنا ہے تو آپ کو کسی کے پھیر میں نہیں رہنا ہوگا، اگر دل کو پاک کرنا ہے تو صلہ رحمی کرنا ہے، اگر دل کو پاک کرنا ہے تو نرمی کرنا ہے، اگر دل کو پاک کرنا ہے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا ہے، اگر دل کو پاک کرنا ہے تو غداری نہیں وفاداری کرنا ہے، اگر دل کو پاک کرنا ہے تو اچھی سوچ کا مالک بننا ہے، اگر دل کو پاک کرنا ہے تو اچھے خیال کا مالک بننا ہے، اگر دل کو پاک کرنا ہے تو اللہ و رسول کا فرما بردار بننا ہے، اور جب بندہ ان چیزوں کا حامل ہو جائے گا تو دل اس کا پاک اور مطہر ہو جائے گا۔ جیسے جسم غسل سے پاک ہوتا ہے، اگر آدمی ناپاک ہو جائے تو جسم کو غسل کی ضرورت ہے، غسل واجب ہے تو بغیر غسل کے پاک نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ بتائیں کہ ہم تو جسمانی طور سے پاک ہو گئے، وضو کر لیا اور زیادہ پاک ہو گئے، لیکن دل میں جو ہماری قدورتیں ہیں، ایک دوسرے کے لیے حسد ہے، ایک دوسرے کے لیے عناد ہے، ایک دوسرے کے لیے بری سوچ ہے، ایک دوسرے کے لیے غلط خیال ہے، ایک دوسرے کے مال پہ نظر ہے، ایک دوسرے کے گھر پہ نظر ہے، ایک دوسرے کے کاروبار پہ نظر ہے، ایک دوسرے کے پریوار پہ نظر ہے، ایک دوسرے کے لین دین پہ نظر ہے، ایک دوسرے کے مال پہ نظر ہے، ایک دوسرے کے آل پہ نظر ہے، تو یقین جانیے یہی تو دلوں کی گندگی ہے، اسے دل سے نکال دو تو دل انشاءاللہ پاک ہو جائے۔ اب اسے دل سے نکالا تو اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے اب آ اور توبہ کر لے، آ اور توبہ کر لے۔ تو توبہ کے لیے اللہ نے فرمایا قرآن میں
توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کرو سچی توبہ، اور توبہ جب سچی کر لے گا تو میرے آقا اس کو مصدع سناتے ہیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جب بندہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے گناہگار تھا ہی نہیں۔ جب گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے وہ گناہگار تھا ہی نہیں۔ اور دوسری حدیث میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اب یہ توبہ جب آپ نے کر لی تو آپ کے اندر سے وہ تمام چیزیں جو ہمارے لیے مضر ہیں، جو ہمارے لیے پریشانیوں کا باعث ہے، جو ہمارے لیے تکلیف دہ ہے، وہ سب ہم سے رخصت ہو جائے اور رخصت ہو جانا چاہیے، ورنہ آج کے وقت میں تو ہم جیسے لوگوں کو بھی نہیں چھوڑا جاتا ہے۔ اب دیکھیے جبہ آپ نے پہنایا، آپ ہی پوچھتے حضرت کتنے والا ہے، کتنے روپے میٹر والا، کپڑا آپ ہی دیتے نظر آتے ہیں، بعد میں آپ ہی پوچھتے بڑا مہنگا کپڑا پہنا ہے۔ ابھی رمضان شریف آ رہا، نظر آپ کی طرف سے، نیاز آپ کی طرف سے، دیگر چیزیں آپ کی طرف سے، ساری چیزیں آپ کی طرف سے، تو مطلب کہنے کا کہ ہم لوگوں کو بھی آدمی خود ہی کرتا ہے تیار، اور پھر خود ہی جو ہے نظریں نگاہیں بدل جاتی ہیں، ہے نا؟ کہتے ہیں نظریں بدل گئی تو نظارہ بدل گیا، اور جب نظارہ بدل گیا تو سب بدل گیا نا، اجر بدل گیا، اعمال بدل گئے، ثواب بدل گیا، سب کچھ بدل جاتا ہے۔ تو توبہ جو ہے اب کیجیے، اور سچی توبہ کیجیے۔ اس لیے توبہ جو ہے یہ دلوں کی آلودگی کو دور کر دیتا ہے، دلوں کی کدورتوں کو دور کر دیتا ہے۔ اب یہ توبہ جب آپ کریں گے تو اپنے دل کو سنبھال کر رکھنے کے لیے عمل کون سا کریں کہ جس سے دل ہمارا ہمیشہ تر و تازہ رہے، ہمارا دل ہمیشہ تر و تازہ رہے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، دیکھیے ہماری گورنمنٹ یہ روڈوں کے کنارے بریگیڈ پہ پھلواریاں لگاتی ہیں، پھولوں کا پودا لگاتی ہے، طرح طرح کے پھول کھلتے ہیں، وہ پورے کا پورا علاقہ ہمیشہ ہرا بھرا رہتا ہے۔ آپ بتائیں کیسے رہتا ہے؟ بھائی روڈ کے پاس بیچ میں جو لگتے ہیں پھول بڑے بڑے، وہ ہرے بھرے کیسے رہتے ہیں؟ مینٹیننس، یعنی ٹائم پر ان کو پانی دینا، ٹائم پہ ان کی کٹنگ کرنا، ٹائم پہ ان کو کھاد وغیرہ جو بھی ہے وہ چھڑکاؤ کرنا۔ ایک گاڑی آتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے جو چلتی جاتی ہے، پانی مارتے جاتا ہے، چلتی جاتی ہے، پانی کا چھڑکاؤ ہوتا جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ دنیا میں لگنے والے پودے یہ محتاج ہے اس چیز کے کہ انہیں صبح شام خوراک پہنچائی جائے تاکہ وہ پودا ہرا بھرا رہے، اور جب ہرا بھرا رہے گا تو کسی میں گلاب کھلے گا، کسی میں یاسمن کھلے گی، کسی میں سوسن کھلے گا، کسی میں بیلا کھلے گا، کسی میں چمپا کھلے گا، کسی میں چمیلی کھلے گی، طرح طرح کے پھول کھلیں گے۔ ایسے ہی دل ایک باغ ہے، اگر اسے ہرا بھرا رکھنا ہے تو مسجدوں میں آنا ہوگا، مدرسوں میں جانا ہوگا، اللہ کو یاد کرنا ہوگا، اور اللہ والوں کا ساتھ پکڑنا ہوگا، ان کی محفلوں میں بیٹھنا ہوگا۔ جب یہ عادت ہو جائے گی تو دل کی کھیتی ہمیشہ کے لیے ہری ہو جائے گی۔ آج یہی عمل ہم سے رخصت ہو گیا، یہ عمل ہم سے رخصت ہو گیا۔ ہمارے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہے، لیکن دیکھ لی وہاں صاحب آ رہے تو جلدی سے چلتا ہوں میں، ذرا جلدی ہے نکل لی۔ یہ عالم ہو گیا ہمارا، ہم کسی عالم علماء کے پاس بیٹھنا گوارا نہیں کرتے۔ ہاں جب کوئی مصیبت پریشانی آ جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ کیا بولتے ہیں، کرتا کیا نہ مرتا کیا نہ کرتا، تو اب ایسے وقت میں تو بغیر آئے کام نہیں چلے گا۔ تو ہماری یہ عادتیں ہمارے لیے وبال جان بنتی جاتی بہت زیادہ۔ ہم نام و نمود کے لیے نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، لیکن آپ ایمانداری سے بتائیں، شاید اللہ ماشاءاللہ جسے اللہ توفیق دے ان کی بات نہیں کرتا ہوں،
لیکن ہم کسی عالم علماء کے بھی دروازے پہ جا کے حالت پرسی کرتے ہیں، کبھی ان کی خبر گیری کرتے ہیں، کبھی ان کی دستگیری کرتے ہیں، کبھی ان کی پرسان حال ہوتے ہیں، کبھی ان کے دکھ درد میں شریک ہونے کی کوشش کرتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ یہ اعمال ہمارے لیے کیا فائدہ دیں گے؟ آؤ میں آپ کو پیارے آقا علیہ السلام کی پیاری حدیث سنا دوں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ روایت فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے 3 لوگوں کا ذکر فرمایا اعمال، ہمارے اچھے اعمال بھی اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنتے ہیں۔ ہم اس عمل کو پیش کریں اور کہے مولا اگر یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اس کے وسیلے سے میری دعا قبول فرما لے، یقیناً اللہ قبول فرماتا ہے۔ یہ میرے آقا فرما رہے 3 ایسے شخص تھے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کے صلے میں اور ان کی دعاؤں کے صدقے میں ان کی پریشانیاں دور فرما دی۔ ایک وہ شخص تھا جو چرواہا تھا، بکریاں چراتا تھا، ایک وہ جو کسی کی محبت میں گرفتار ہو گیا، ایک وہ جو اپنے کاریگر کے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا۔ یہ تینوں نکلے سفر پہ، لیکن راستے میں بارش آن پڑی، تیز طوفان، آندھی اور بارش۔ یہ لوگ دوڑ کر کے پہاڑ میں گئے اور پہاڑ کی کوہ میں ان لوگوں نے اپنے آپ کو بارش سے بچایا، کوہ کو اپنی پناہ گاہ بنا لیا۔ پہاڑ کی کوہ میں بیٹھے انتظار کیے کہ بارش رکے تو ہم نکلے، لیکن اسی اسنا میں پہاڑ کی ایک چٹان گری اور اسی پہاڑ کی کوہ پہ آ کے رک گئی۔ اس کے رکنے سے اس غار کا کھلا ہوا حصہ پیک ہو گیا، بند ہو گیا۔ اب یہ تینوں بڑے پریشان کہ اتنا بڑا پتھر ہے، ہم اسے ہٹائیں گے کیسے اور نکلیں گے کیسے اور اپنی منزل تک پہنچیں گے کیسے؟ تو تینوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ ہمارے ہٹانے سے تو رہا، ایک کام کرتے ہیں کہ اگر تینوں کے پاس کوئی عمل ہو تو وہ اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بناتے ہیں، اللہ ہماری ضرور مدد فرمائے گا۔ اور ان میں سے ایک اللہ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوا اور عرض کی پروردگار عالم تو جانتا ہے کہ میں بکریوں کو چراتا ہوں، شام میں گھر آتا ہوں اور گھر میں میرے بوڑھے ماں باپ ہیں، جب گھر پہنچتا ہوں تو میں بکریوں کا دودھ دوہتا ہوں اور اپنے بچوں اور اپنی بیوی سے پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا ہوں، پھر انہیں سلاتا ہوں، پھر میں اپنے بچوں کو دودھ پلاتا ہوں۔ لیکن مولا ایک وقت ایسا آیا جب میں بکریاں لے کے گھر لیٹ پہنچا، رات ہو گئی، میرے والدین سو گئے، میں نے دیکھا میرے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، لیکن میں نے دودھ دوا، دودھ دوہنے کے بعد دودھ لے کے اپنے والدین کے سرہانے کھڑا ہو گیا۔ وہ گہری نیند سو رہے تھے، میں انہیں جگانا اچھا نہ سمجھا، جگانا بے ادبی سمجھا۔ مولا میں رات بھر کھڑا رہا، میرے بچے بھوک سے تڑپتے رہے، میری بیوی بھی بھوکی رہی، لیکن میں بچوں کی طرف نظر نہ کیا، اپنے والدین کے اٹھنے کا انتظار کرتا رہا۔ جب طلوع ہو گیا، جب صبح طلوع ہو گئی، میرے والدین اٹھے تو میں نے انہیں پہلے دودھ پلایا، پھر اپنے بچوں کو دودھ پلایا۔ اے بارے الہ، اگر یہ میرا عمل تیری رضا کے لیے تھا تو اس کے صدقے میں ہمیں اس لے جانے کا راستہ پیدا فرما دے۔ حضرات ابھی یہ کلمات نکلے تھے کہ اللہ کے حکم سے وہ پتھر تھوڑا سا ہٹ جاتا ہے اور باہر کا منظر نظر آنے لگتا ہے۔ جب دیکھا دونوں ساتھیوں نے اس کی دعا سے پتھر تھوڑا کھسک گیا ہے تو دوسرے نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا اور کہا بارے الہ تو سب کچھ جاننے والا ہے، میری ایک چچیری بہن تھی جس پر میں عاشق ہو گیا، مولا میں اس پر اتنا عاشق ہوا کہ بہت دل و جان سے عاشق ہو گیا اور میں نے اسے زنا کرنے پر، برے کام کرنے پر آمادہ کر لیا اور وہ تیار ہو گئی اور اس نے مجھ سے 20 دینار کا سوال کیا۔ میں 20 دینار ایک رات لے کر کے پہنچ گیا اور قریب تھا کہ میں اس بدکاری میں ملوث ہو جاتا کہ اس نے کہا کہ چند درہموں کے عوض میں کیوں اپنی آخرت خراب کر رہے ہو، اور اسے صحیح طریقے سے یعنی شادی کر کے آپ اس کام کو انجام دے۔ مولا جیسی اس نے یہ کہا میں اس سے دور ہو گیا اور میں اس عمل سے باز رہا۔ اے بارے الہ، اگر میں نے تیری رضا کے لیے کام کیا ہے، تیرے در تیری
اور تیری رضا کے لیے کیا ہے تو ہمیں اس میں سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دے۔ ابھی اس نے اتنا کہا تھا کہ پتھر اور تھوڑا سا کھسک گیا۔ حضرات محترم اب اور زیادہ باہر کے منظر نظر آنے لگے۔ تیسرا بندہ بھی اپنے ہاتھ کو اٹھایا اور کہا پروردگار عالم تو جانتا ہے میرا کھیت باڑی کا کاروبار ہے اور میرے یہاں ملازم کام کرتے ہیں، نوکر چاکر ہیں۔ ایک نوکر آیا اور اس نے میرے یہاں ملازمت اختیار کی، 8 کلو چاول پر اس کی نوکری طے ہوئی۔ مولا اس نے میرے یہاں نوکری چاکری کی لیکن وہ اپنی اجرت نہ لیا، ایسے ہی چلا گیا۔ بارے راہ میں نے اس 8 کلو چاول سے کھیتی کی، اس میں گلے پیدا ہوئے اور اس کے بہت سارے فائدے ہوئے۔ اس سے میں نے بیل خریدے، بیل کا چرواہا خریدا اور اس کی تجارت بڑھتی رہی۔ لیکن کئی سالوں کے بعد مولا وہی ملازم آیا، وہی نوکر آیا جو میرے ہاں نوکری کرتا تھا اور کہنے لگا کہ اگر میری اجرت سلامت ہے، میری مزدوری اگر سلامت ہے تو مجھے دے دی جائے۔ مولا میں نے اس سے کہا یہ تیرے بیل ہے، یہ تیرے چرواہے ہیں، یہ سب تیری اجرت ہے، لے جا۔ اس نے کہا سیٹھ مجھ سے مذاق مت کیجئے، جو میرا ہوتا تھا وہ دے دیجئے۔ میں نے کہا واللہ یہ سب تیری اجرت کا ہی صلہ ہے اور یہ مال تیرے مال کا حصہ ہے، لہذا میں خوشی سے تجھے دے رہا ہوں، لے جا۔ اے بارے الہ اگر میں نے وہ تیری رضا کے لیے کام کیا ہے تو ہمیں اس میں سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دے۔ ابھی اس نے جملہ کہا تھا کہ وہ پتھر پورا خسک گیا اور تینوں کے نکلنے کا راستہ پیدا ہو گیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے نیک اعمال کا یہ صلہ عطا فرماتا ہے۔ اگر ہم نیک عمل کرتے ہیں تو اس کا صلہ یقیناً ضرور بے ضرور اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے گا۔ اسی لیے ہم اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہتے ہیں کہ ان کی مہک میں دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اور میرے قریب سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، ارے دریا بہا دیے ہیں، گربے بہا دیے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق رفیق